ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العصر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جو کسی اور امت کو نہیں ملی۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس طرف توجہ دلائی کہ آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو، یعنی آخری عشرے کی راتوں میں اور خاص طور پر طاق راتوں میں اپنے وقت کو عبادت میں لگاؤ، تاکہ جو بھی رات ہو، جب کوئی شخص 5 طاق راتوں میں اپنا وقت عبادت میں لگائے گا تو خود بخود اس کو شب قدر مل جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ طاق راتیں 5 رکھی ہیں،
اور ان میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، اور فضائل کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ رات مل گئی وہ بڑا خوش نصیب، اور جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ اس رات میں محرومی ساری خیروں سے محرومی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے اس رات کو تلاش کرنا، پاک راتوں میں عبادت کرنا، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا، فضولیات سے بچنا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ایک آدمی رات کے حصے میں چند گھنٹے عبادت کر لے اور عبادت کر کے جب تھک جائے، پھر اس کے بعد وہ فضول گپوں میں، فضول باتوں میں لا یعنی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر گناہ کی باتوں میں لگ جائے، ایسی باتیں شروع کر دے جو گناہ کی ہیں، ایسا کام شروع کر دے جو گناہ کا ہے، تو چاہے کتنے ہی گھنٹے اس نے عبادت میں گزارے ہوں اس رات میں، لیکن اس نے اس رات میں گناہ کر کے اپنی عبادت کو ضائع کر دیا۔ اس لیے جو کچھ انسان کمائے، اپنی کمائی کی حفاظت کی بھی فکر کرے۔ آج یہ فکر نہیں رہتی، بہت سارے لوگ ہیں گھنٹوں عبادت کر لیتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر جب باتیں شروع کرتے ہیں تو باتوں میں کوئی کنٹرول، کوئی حد رہتی نہیں، پھر غیبتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کی برائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، طرح طرح کے ہنسی مذاق شروع ہو جاتے ہیں، استہزاء اور تمسخر بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر گناہ کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر اگر باتیں نہیں کر رہے تو غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، غلط چیزیں سننا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ جو بات ہے، انہوں نے کیا کیا؟ جو اپنی چند گھنٹے محنت کی، عبادت کی، اس کو ضائع کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ راتیں بڑی نازک ہوتی ہیں، جہاں فضیلت کی وجہ سے ان راتوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اہمیت بڑھ جاتی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، تو یاد رکھیے پھر ان راتوں کے اندر گناہوں کا وبال بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کیجیے کہ ہر قسم کے غلط کاموں سے، غلط باتوں سے ہم طاق راتوں میں اپنے آپ کو بچائیں، بس یہ محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے، خسارے کا اور نقصان کا ذریعہ نہ بن جائے، اس کی کوشش کریں۔ اب اللہ رب العزت نے ایک رمضان کا جو خاص تحفہ ہمیں دیا ہے، ایک تراویح اور دوسرا دیا اعتکاف۔ یہ اعتکاف ایسی عجیب و غریب عبادت ہے کہ اعتکاف کے اندر ایک آدمی مسجد میں جب بیٹھ رہا ہے تو اس کے اندر خلوت بھی ہو رہی ہے اور جلوت بھی ہے۔ یہ خلوت جو ہے نا، پچھلے سارے مذاہب آسمانی اور غیر آسمانی جتنے بھی مذاہب ہیں نا، سب کے اندر رہبانیت اور خلوت کا بہت بڑا تصور ہے۔ سب سے کٹ جاؤ، سب سے میل جول ختم کرو اور نکل جاؤ، گھر والوں کو بھی چھوڑ دو، دوستوں رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دو، گھروں کو بھی چھوڑ دو، آبادیوں کو چھوڑ دو، اور جا کے جنگل میں، کسی غار میں، کسی صحرا میں کہیں پہ جا کے پڑ جاؤ اور عبادت کرو اور اللہ کو تلاش کرو۔ یہ تصور تھا سارے مذاہب کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بعض صحابہ یہ سوال کر رہے ہیں اور وہ
دوسرے مذاہب کی دیکھا دیکھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی رہبانیت اختیار کریں، تو آپ نے صاف اعلان فرما دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تصور نہیں ہے کہ جی جب گھر والوں کو چھوڑو گے، دنیا کے کام کاج، ملازمت، کاروبار چھوڑو گے، رشتہ داروں کو اور آبادیوں کو، گھروں کو چھوڑو گے، تب اللہ ملے گا، تب اللہ کی محبت ملے گی، کہ نہیں، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں رہو، سب کے حقوق ادا کرو، اور اللہ کے بھی حقوق ادا کرو، وہیں پہ اللہ ملے گا۔ گھر کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، ماں باپ اور بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے کام کاج کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کے چھوڑنے کی ضرورت ہے اس کے لیے گھروں کو چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کس چیز کو چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، گھر کو مت چھوڑو، گھر والوں کو مت چھوڑو، اپنے کاروبار ملازمت کو مت چھوڑو، ملازمت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے بس اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو، نہ ملازمت میں ہو نہ کاروبار میں ہو، اور سب کے درمیان رہ کر کسی کی حق تلفی نہ کرو۔ جب چھوڑ دو گے سب کو تو کسی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آبادیوں سے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلمان، ارے بھائی یہاں پہ تو اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق گھروں میں رہ کے کیسے ملے گا؟ جب گھروں سے نکل جائیں گے، سب کو چھوڑیں گے تبھی ملے گا۔ نہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ آپ کے صحابہ نے، کسی نے بھی گھروں کو نہیں چھوڑا، سب اپنے اپنے گھروں میں رہے، اپنے کاروبار کام کاج کرتے رہے، اور بیوی بچوں کو چھوڑنا یہ تو دور کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 شادیاں کر کے 11 بیویوں کے حق ادا کر کے بتایا کہ 11 بیویوں کے درمیان رہ کر اور میں اللہ کے پیغام کو بھی پہنچا رہا ہوں، اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہوں، گھر والوں کے بھی حق ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ سکھایا اور بتایا۔ اب اعتکاف جو ہے نا، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ایک درجے میں جلوت بھی ہے اور ایک درجے میں خلوت بھی۔ بھئی خلوت کس سے؟ جب آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ گیا تو ان لوگوں سے خلوت ہو گئی جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، ان سے خلوت کی ضرورت تھی، وہ ہو گئی۔ جو عبادت سے رمضان کے مہینے میں دور ہیں، نماز سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، تو بھائی ان سے تو خلوت کی ضرورت ہے، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے برے اثر نہ پڑیں۔ تو جب مسجد میں بیٹھ گیا اعتکاف کے لیے، باہر تو جا نہیں سکتا، اور جو بے نمازی ہیں، مسجد سے دور ہیں، وہ اندر آ نہیں رہے، ان سے ہو گئی خلوت اور اس سے فائدہ ہو گیا۔ لیکن جو نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، نمازی ہیں، ان سے خلوت کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ مسجد میں آ رہے ہیں اور وہ مسجد میں عبادت بھی کر رہے ہیں، سلام دعا بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، ان سے خلوت کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ جلوت ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ کیوں؟ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھا تو اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج 21ویں شب ہے، مغرب سے پہلے پہلے معتکفین مسجد میں بیٹھیں گے، تو یہ 21ویں شب کے مغرب سے پہلے سے لے کر جب وہ بیٹھ رہے ہیں نا، اس وقت سے اور چاند نظر آنے تک عید کا، یہ پورا وقت ان کا عبادت میں شمار ہوگا، پورا وقت۔ معتکف مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر سوتا بھی ہے، ایسا نہیں کہ جاگتے رہتے ہیں، سوتے ہیں، بلکہ کئی حضرات نے تو مجھے یہ بتایا اور یہ کہا کہ بھائی ہمیں تو اعتکاف میں بیٹھ کر پورے سال کی تھکان دور ہو جاتی ہے، کہ پورے سال اتنا ہمیں آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا جو اعتکاف میں مل جاتا ہے۔ مسئلے مسائل ہیں ہر ایک کے ساتھ، گھروں کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں،
کاروباروں میں بھی ہیں، ملازمتوں میں بھی ہیں، میرے سکون کی نیند سو نہیں سکتے، یہاں پہ آرام سے سوتے ہیں۔ یہ مجھے خود بتایا کئی معتکف نے، بہت سارے معتکفین نے، اور کہا یہاں پر جب کسی بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا تو خوب سکون سے کھا بھی لیتے ہیں، سکون سے سو بھی جاتے ہیں۔ 10 دن میں ہماری ساری تھکان بھی دور ہو جاتی ہے، صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ مجھے خود بتا رہے تھے کئی معتکف، کہ بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ دنیاوی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے۔ تو جو معتکف بیٹھتا ہے نا، تو اگر وہ مسجد میں سو بھی رہا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کا سونا بھی عبادت میں شمار۔ بھائی سونا ہے، فارغ وقت میں سوتا رہے، رات کو سو جائے، صبح سو جائے، ظہر کے بعد سو جائے، فرائض واجبات اور سنتوں کو نہ چھوڑے، فارغ وقت میں سو جائے، تو یہ سونا بھی عبادت میں شمار۔ اور پھر سحری اور افطاری میں کھا رہے ہیں، ظاہری بات ہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو سحری بھی کرنی ہے، افطاری بھی کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، چائے بھی پینی ہے، تو یہ کھانا پینا بھی ان کا عبادت میں شمار۔ پورا وقت ان کا 9 دن ہو یا 10 دن ہو، یہ سارا وقت دن اور رات 24 گھنٹے عبادت میں لکھے جاتے ہیں۔ اگر بالفرض، ویسے ہوتا تو نہیں ایسا، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی معتکف ایسا ہو جو کسی طاق رات میں سوتا رہ جائے، نماز پڑھی، تراویح پڑھی اور سو گیا، اور پھر سحری میں اٹھا، عبادت نہیں کر سکا بیچ میں، تو اس کا یہ سونا بھی عبادت میں شمار ہو گیا، اور اس کو طاق رات مل گئی، اور اگر شب قدر تھی، شب قدر مل گئی۔ لیکن گھر میں سوئے گا تو وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ جو سنت اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، ان کا بھی یہ مسجد میں بیٹھنا اور اس میں جو ضرورت کے کام ہیں وہ کرنا، یہ عبادت میں شمار۔ اور اگر کوئی سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھا، وہ طاق راتوں میں نفل اعتکاف میں بیٹھ جائے، تو نفل اعتکاف میں بیٹھنے والے کا بھی عبادت میں شمار۔ اور الحمدللہ پرانے لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن بہت سے نئے حضرات ہیں ہمارے ہاں، معتکفین کے روزانہ رات کو معمولات ہوتے ہیں اجتماعی، جس میں باہر سے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ لوگ آ کے اس میں شریک ہوں، تھوڑا وقت نکالیں، تھوڑی ہمت کریں۔ 11 بجے کے بعد وہ معمولات شروع ہوتے ہیں، جس میں مناجات بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ تو وہ اس عمل میں جب شریک ہوں گے تو کچھ وقت عبادت میں گزرے گا، ان لوگوں کے ساتھ گزرے گا، دعا بھی ہو جائے گی، تو یہ سارا کا سارا وقت بھی کم سے کم پوری رات نہ صحیح کہ یہ وقت تو عبادت میں گزر گیا۔ طاق راتوں میں بھی آئیں اور جفت راتوں میں بھی آئیں، یہ تو روزانہ معمول ہوتے ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ وقت عبادت میں گزرے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اس میں طاق راتوں کی عبادت، شب قدر کی عبادت خود بخود مل گئی، خود بخود مل گئی۔ جب اعتکاف میں بیٹھے انشاءاللہ سب مل جائیں گے۔ بس جو خیال رکھنا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ کیا ہے، مسجد کے، اللہ کے گھر کے ادب، احترام اور تقدس کا خیال کرنا ہے، کہ یہ نہ سمجھیں کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ عادت نہیں ہے نا مسجد میں بیٹھنے کی زیادہ، تو جب عادت نہ ہو تو آدمی بھول جاتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد ذہن سے نکل جاتا ہے بیچارے معتکف کے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے میں اپنے گھر میں ہوں، اور اپنے گھر کی طرح پھر ہنسی مذاق شروع۔ اس سے کیا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر گناہ کی نہیں، فضول لا یعنی باتیں کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ گناہ کی بات تو بہت دور کی بات ہے، اس سے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر گناہ کی بات نہیں کرے، فضول گپیں ادھر ادھر کی وہ مارے، ہنسی مذاق کرے، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، بس ہنسی مذاق، اس سے بھی ساری نیکیاں جو وہ کر رہا ہے نا بیچارہ، وہ برباد کر رہا ہے اپنی نیکیاں۔ اس لیے بس اس کا خیال کریں کہ اس کو اللہ کا گھر سمجھیں، بار بار ذہن میں بٹھائیں کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے گھر میں نہیں ہوں۔
پارک میں نہیں ہوں، تفریح کے لیے نہیں آیا ہوں، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، وقت پاس کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہاں پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا استحضار کرتا رہے، اس کو اپنے ذہن میں بار بار دل میں دہراتا رہے، سوچتا رہے، تاکہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے گھر کی بے ادبی سے بچے۔ تو اعتکاف میں بیٹھ کر میں عرض کر رہا ہوں شب قدر خود بخود مل جاتی ہے، اور جو نہیں بیٹھے وہ نفلی اعتکاف کی نیت سے آ جائیں، پوری رات نہ صحیح، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی دیر معمولات ہو رہے ہیں اتنی دیر کے لیے آ جائیں، معمولات میں شریک ہو جائیں۔ انشاءاللہ جب وہ ان معمولات میں شریک ہوں گے، 27ویں شب کو بھی پروگرام ہوتا ہے، 29ویں شب کو ختم قرآن ہوتا ہے، اس میں بھی جب شریک ہوں گے تو انشاءاللہ ساری طاق راتوں کی جب عبادت ہوگی مسجد میں بیٹھ کر تو ساری طاق راتوں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور شب قدر بھی مل جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ لیلۃ القدر جو ہمارے لیے رکھی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بس بات یہ عرض کرنی ہے مختصر کہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے عبادت تو کرنی ہے، لیکن عبادت سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ عبادت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ضائع نہ ہو۔ بس دیکھیے، یہ شیطان بھی انسان کا بڑا دشمن ہے، لیکن یاد رکھیے شیطان زیادہ خطرناک دشمن نہیں ہے۔ 2 دشمن ہیں نا، ایک شیطان ہے ایک نفس۔ شیطان زیادہ خطرناک نہیں ہے، شیطان سے بچنا، اس کو بھگانا انتہائی آسان ہے۔ یہ جو نفس لگا ہوا ہے نا ہر انسان کے ساتھ، یہ بہت ہی خطرناک دشمن ہے۔ اس کو نہ بھگا سکتے ہیں، نہ اس کو دور کر سکتے ہیں، نہ اس کو بند کر سکتے ہیں، نہ اس کو مار سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو جب تک انسان زندہ ہے نفس لگا ہوا ہے۔ رمضان میں سرکش شیاطین بند ہوتے ہیں، نفس بند نہیں ہوتا، اور اس نفس کی وجہ سے سارے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطان کو تو ایک اعوذ باللہ پڑھو شیطان بھاگ جاتا ہے، لاحول پڑھو شیطان بھاگ جاتا ہے، ذکر شروع کر دو شیطان بھاگ جاتا ہے، تلاوت شروع کر دو شیطان بھاگ جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے شیطان کو بھگانا۔ لیکن آپ پورا قرآن پڑھ لیں نفس نہیں بھاگے گا، پوری رات تہجد پڑھ لیں نفس نہیں بھاگے گا۔ نفس تو لگا ہوا ہے، وہ لگا رہے گا، وہ اپنا کام کرتا رہے گا، وسوسے ڈالتا رہے گا اور کھینچتا رہے گا، ترغیب دیتا رہے گا، آمادہ کرتا رہے گا کہ یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ وہ نفس کا کام ہے، وہ نہیں چھوڑتا جان، اور اسے جان چھوٹتی بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو مہینہ ہے نا، ان 10 دنوں میں خاص طور پہ یہ کوشش کرنی ہے کہ بھئی نفس کے بہکانے میں نہیں آنا۔ یہ نفس خطرناک دشمن ہے نا دونوں۔ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ دیکھتے ہیں نا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے نوازنے کے لیے کوئی خاص چیزیں رکھ دی ہیں، خاص رحمتیں رکھ دی ہیں، خاص برکتیں رکھ دی ہیں، تو پھر وہاں محروم کرنے کے لیے یہ دونوں مل کر خاص کوششیں کرتے ہیں۔ ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ طاق راتوں میں اب یہ لگ رہے ہیں عبادت میں، تو وہ پہلے تو کوشش کرتے ہیں عبادت سے روکنے کی، جب دیکھتے ہیں نہیں یہ تو رکنے والا نہیں، کہتے کرنے دو عبادت، کر لے۔ جب عبادت کر کے انسان تھک جاتا ہے نا، اب وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں چلو تھک گئے ہو نا، چلو اب تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، تھوڑا سا تفریح کے لیے اب تھوڑا سا یہ کام کر لو، تھوڑی سی یہ باتیں کر لو، تھوڑا وہاں چلے جاؤ، تھوڑا یوں کر لو۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ غلط کاموں میں، گناہ میں لگا کر ساری محنت کو برباد کرا دیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو بس میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ عبادت کر لی، اس کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ یہ گناہ جو کرتا ہے نا جب آدمی، تو بس ساری اپنی عبادت کو، محنت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ جتنا بھی جمع کیا، جتنا بھی کیا، 1 گھنٹے عبادت کی بس ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ضائع نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، جتنے نافرمانی کے کام ہیں ان سے بچنا چاہیے، یہ بچنا ضروری ہے۔ یہاں کیا آپ دیکھیے جو لوگ بیچارے حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں،
سب سے مقدس ترین جگہ دنیا میں دو جنتیں ہیں، ایک مسجد حرام اور مسجد نبوی، کہ اللہ نے جنت جیسا سکون اور جنت جیسا وہاں پہ اللہ نے رکھا ہے، لیکن وہاں بھی نفس اور شیطان نے ان کو محروم کرنے کے لیے بس اس کے باہر ہی ساری چیزیں رکھی، سارے بازار، دکانیں، مارکیٹیں ایسی کہ بس آدمی کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے۔ جہاں سلام پھرا نماز ختم ہوئی تو مسجد سے نکل کر بھاگنے والے اتنی بڑی تعداد میں کہ بس ان کا بس نہیں چلتا کہ ایک دوسرے کے اوپر سے پھلانگ کے روند کے نکل جائیں۔ نکلنے میں اتنی مارا ماری ہے کہ ابھی نماز سلام پھرا اور بس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلنا بھاگنا شروع ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ فلائٹ نکل جائے گی، جہاز نکل جائے گا، ایسے بھاگ رہے ہیں لوگ۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ شیطان نفس ہے۔ بھاگو، نکلو۔ اب کہاں جانا ہے نکل کے؟ بھائی دکانوں میں جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، طرح طرح کی چیزیں اس نے پیدا کر دی۔ بھاگ رہے ہیں لوگ، نکلنے میں بہت جلد۔ اور پھر نکلنے کے لیے کیا ہے؟ دروازے کے قریب نماز پڑھنا ہے، آگے خالی پڑا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہے، تاکہ دروازے کے قریب نماز پڑھیں گے جلدی سے نکل جائیں گے فٹافٹ۔ یہ محروم کر رہا ہے شیطان، اور طرح طرح کے گناہ، طرح طرح کی خرابیاں، لیکن مسجد میں دل نہیں لگ رہا۔ وہاں تو پھر بھی حکومت کا ڈنڈا ہے نا، سب دکانداروں کو سب کو پابند کیا، مجبور کیا کہ نماز پڑھو، دکانیں بند۔ اگر وہ ڈنڈا نہ ہو تو وہاں تو دکاندار بھی نماز نہ پڑھیں، کوئی نہیں پڑھے گا وہاں، سب دکانیں کھول کے بیٹھے رہیں گے، اور کوئی جتنے حاجی اور عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں نا، یہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ ادھر نماز ہو رہی ہوگی مسجد حرام، مسجد نبوی میں، ادھر اگر دکانیں کھولنے کی اجازت ہو، یہ سارے حاجی جو ہے نا دکانوں میں بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ محروم کرنے کے لیے نفس شیطان نے ہر جگہ ایسی چیزیں رکھ دی، ایسی چیزیں رکھ دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو بس عرض یہ کرنا ہے مختصر کہ یہ جو آخری عشرہ ہے نا بڑا قیمتی ہے۔ دیکھیے بازاروں میں اس کو ضائع نہ کریں، بازار جانا اور خریداری اور شاپنگ میں لگنا، میرے عزیزوں میں صاف کہہ دوں، یہ محرومی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ محروم ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، کتنے آنکھوں کے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے دوسرے گناہ ہو رہے ہیں۔ ان راتوں میں وہاں جانا اپنے آپ کو گناہگار کرنا، جب گناہگار کر لیا تو محروم ہو گئے۔ اس لیے جو کچھ خریداری شاپنگ کرنی ہو نا، وہ انسان رمضان سے پہلے کر لے یا رمضان کے زیادہ سے زیادہ شروع میں کر لے۔ آخری جو عشرہ ہے نا، یہ بازاروں میں گھومنے کا، شاپنگ کرنے کا، خریداری کرنے کا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے۔ اس لیے اس کا خیال کیجیے، اس کا اہتمام کیجیے۔ اور جو حضرات اعتکاف میں یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جنہوں نے فارم لیے ہیں وہ نماز کے بعد اپنے فارم جمع کرا دیں۔ اور یہاں پر چونکہ جو لوگ جن کا گھروں سے کھانا آنا مشکل ہے سحری میں یا افطاری میں، تو ان کے اجتماعی کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، تو جن کو یہاں پر اجتماعی کھانے میں دونوں ٹائم یا ایک ٹائم شرکت کرنی ہے، وہ بھی جمعے کے بعد دفتر میں اس کو لکھوا دیں، اور اس کا بھی فارم کے اندر بھی ہے اندراج، اور بتا دیں تاکہ ان کے لیے پھر شام کو افطاری کا انتظام، کھانے کا انتظام یہ بھی کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔